ماہ رمضان المبارک میں روزہ رکھ کے کیا انسان بلڈ دے سکتا ہے؟ شوگر کے مریض شوگر چیک کروا سکتے ہیں، یعنی یہ مسائل ہیں، یا ٹیسٹ کے لیے جو بلڈ سیمپل دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں یہ تمام امور جائز ہیں۔ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، ایک شوگر کا مریض ہے، وہ دن میں چاہتا ہے کہ میں شوگر چیک کر لوں، وہ کر سکتا ہے۔ وہ ایک آدمی کسی بیماری سے اپنا بلڈ سیمپل دینا چاہتا ہے ٹیسٹ کے لیے، وہ دے سکتا ہے۔ کسی مریض کو ضرورت ہے جان بچانے کی، تو نے روزہ رکھا ہوا ہے، وہ اس کو خون دے سکتا ہے، مگر یہ وہ ذہن میں رکھ کے لینے والا اور دینے والا کہ اتنا خون نہ نکالے کہ وہ بیچارہ روزہ بھی پورا نہ کر سکے۔ یہ دینے والے کو بھی تسلی ہو کہ دے دیا کچھ نہیں، اللہ پورا کر جاؤں گا روزہ، اور لینے والے کو طبیب کو یہ اندازہ ہوتا ہی ہے، جو ماہر ڈاکٹر ہیں ان کو بھی اس سے اتنا بلڈ نکالے، اتنا نہ نکال دے کہ بیچارے کو روزہ ہی توڑنا پڑے۔ دے سکتے ہیں، یہ آج تک کچھ مسائل، کیونکہ بعض چیزیں ہوتی ہیں، یہ ایک بات یاد رکھیں، بعض لوگ کہتے ہیں پہلے مسئلہ مولوی اور کہندے نے ہون اور کہندے نے۔ بعض دفعہ کچھ مسائل کا تعلق ہوتا ہے طب سے، اور کچھ کا تعلق ہے شریعت مطہرہ کے اصول پر۔ بزرگان دین میں، اور یاد رکھو فقہ حنفیہ جامد نہیں ہے، جمود نہیں ہے، متحرک ہے، تحقیق کے دروازے کھلے ہیں۔ اس زمانے میں فقہاء نے جو تحقیق کی، جتنی طب اس زمانے میں تھی اس کے مطابق اصول مرتب کیے۔ آج جب جدید دور آیا سائنس کا، ٹیکنالوجی کا، وسیع کا، اور جب اصول ایک ہی تھا کہ روزہ توڑنے کا یہ اصول ہے، اب جب ماہر طبیب اور ماہر لوگوں سے پوچھا گیا کہ اگر یہ کیا جائے تو اس کا تعلق کتنا ہے انسانی جسم کے ساتھ، تو اس بنیاد پر مسئلے کو مرتب کر دیا گیا۔ تو یہ مسئلہ جو میں نے عرض کر دیا ہے کہ یہ آپ کوئی صاحب خون دینا چاہے، ٹیسٹ کے لیے شوگر چیک کرنا چاہے، وہ بلا قباحت کر سکتا ہے۔ اس کے اندر کوئی یہ نہیں کہ اس کا کوئی روزہ ٹوٹ جائے گا یا روزہ مکروہ ہو جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں، وہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح بعض حضرات یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم ایسی جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں جہاں میں اکیلا روزے دار ہوتا ہوں، باقی جتنے صاحب ہوتے ہیں ان کا روزہ، اور وہ وہاں سگریٹ نوشی کرتے ہیں جس سے دھواں، اب جو میں بیٹھا ہوں تو وہ دھواں کہیں نہ کہیں سانس کے ذریعے، تو میرے روزے کا حکم کیا؟ بھی تیرے روزے کا حکم روزے کا ہی حکم ہے، تو روزہ دار ہی ہے، تیرے روزے پہ کوئی فرق ہے نہیں پڑے گا، اس مسئلے سے تیرے روزے پہ فرق ہے نہیں پڑے گا۔ اس لیے یہ بنیادی اصول ہے کہ جب جان بوجھ کر کوئی چیز تم کھاؤ گے جو تمہیں جسمانی طاقت دے گی تو پھر تمہارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح بعض حضرات کہ ایک آدمی سویا اور سوتے ہوئے اس کو احتلام سرزد ہو گیا، احتلام، تو اس کا روزہ بھی مکمل ہے، روزہ اس سے۔ ایک آدمی تھا کہ اب وہ سحری کے لیے اٹھا، اس پہ غسل فرض تھا۔ کیا تھا؟ غسل فرض تھا۔ اب وقت نہیں تھا کہ وہ غسل کرتا پھر سحری کرتا، وقت تھوڑا تھا، اس کے لیے حکم ہے کہ وہ سحری کر کے روزہ رکھ لے، سحری کر کے پھر غسل کر لے، اس کا روزہ ہو جائے گا، اس کا بھی روزہ ہو جائے گا۔ ایسا نہیں کہ دیکھو میں نے تو غسل ہی نہیں کیا تھا تو اب کیا میں کروں، سحری کا وقت نہیں تھا اور روزے کا کیا حکم ہے، اس کا بھی روزہ۔ اتنی تاخیر غسل میں نہ کرے کہ فرض نماز کا وقت ضائع ہو جائے، اتنی تاخیر نہ کرے کہ فرض نماز کا وقت، وہ تو کوئی بھی عام دنوں میں بھی ہو تو اتنی تاخیر غسل میں، غسل جنابت، وہ غسل جو بندے پر
فرض ہو جاتا ہے اتنی تاخیر نہیں کرنی چاہیے کہ کوئی فرض نماز اس کی ضائع ہو جائے. وہ تو عام دنوں میں بھی یہی حکم ہے. تو اللہ رب العالمین ہمیں دین کی فقاہت نصیب فرمائے.